رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سبجیکٹ میرا جینا میرا مرنا، توفیق آف لائف اینڈ ڈیتھ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے کوئک سا ریویو کر لیتے ہیں ابھی تک کے جتنے ہم نے ٹاپکس کور اپ کرے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کے لیسن کی طرف چلیں گے. اس کتاب کا بیسڈ جو ہے وہ ہماری سورہ الانعام آیا نمبر 162 اور 163 ہے، جس میں مومن کی ایک زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے، اور ہم اچھی صحت مند جسمانی اور روحانی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اور اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے کہ بہترین زندگی گزاریں تاکہ موت بھی بہترین ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں ہم بہت سے موت کے مراحل بھی پڑھیں گے، تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ذہنی طور پہ ہمیں تیار کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ موت کا مرحلہ ہے، اور یہ اعمال ہمارے اس موت کے وقت ہمارے لیے آسانی کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قبر کا جب مرحلہ آتا ہے تو کون سے ایسے اعمال ہیں جو وہاں پہ ہمارے لیے آسانی کریں گے. پھر اس کے بعد آخرت کی منزل ہے، تو وہاں پر کون سی چیزیں مجھے ہیلپ کریں گی. اور جب انسان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھتا ہے تو ان کی تیاری کرتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں ایک چیز جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کا کمفرٹ لیول، اور کمفرٹ لیول بعض دفعہ ہم بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کسی نئی جگہ گئے تو آپ کا کمفرٹ لیول کیا ہے، آپ کسی نئی جاب میں ہیں تو وہاں پہ آپ کا کمفرٹ لیول کیا ہے. تو یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کیسے ماحول میں ہیں، وہاں کی ساری چیزیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی موت کے ساتھ بھی ایک کمفرٹ لیول ڈیولپ کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مرنے کا سوچتے ہیں تو ایک خوف سا آتا ہے، اور وہ نیچرل ہے کہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس خوف کو ہم کو چینلائز کرنا ہے. کیسے کہ ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے، اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جیسے زندگی بھی کسی وقت آ سکتی ہے. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یہ اس دن پیدا ہوگا، لیکن کیا وہ ایگزیکٹ ٹائم اور ڈیٹ ہوتی ہے؟ ایون آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ بھی ہو، پھر بھی اسی وقت بچہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دنیا میں آنے کا وقت لکھا ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ ڈیٹ بتا دیتے ہیں اور وہ ان کے اکارڈنگ کہ ایوری تھنگ لکس گریٹ، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد پھر فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ان کی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اور آپ نے ایسے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ جیسے ڈیلیوری کی کچھ کمپلیکیشن میں بچے کی ڈیتھ ہو گئی، یا اسٹل برتھ، یہ سب چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے، اسی طرح موت بھی ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جس طرح زندگی بھی کسی وقت کریٹ ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے ایک بے جان چیز میں جان ڈال دے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسا لگتا ہے کہ مر گئے ہیں اور ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے دیتا ہے. اور بہت سے ہم بیج لگاتے ہیں اور پودا ڈیڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں سے بھی پھر پھل نکل آتا ہے. تو یہ تو کریشن آف لائف ہے. اسی طرح آپ کو اس حقیقت کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ موت کے ساتھ ہمیں کمفرٹیبل ہونا ہے. کمفرٹیبل ہونے کا کیا مطلب ہے
کہ ہمیں خوف بھی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو یہ خوف نہیں ہوتا ہے کہ وہ مر جائے گا، بلکہ اس کو زیادہ خوف ہوتا ہے کہ اعمال اس کے اتنے نہیں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو فیس کیسے کرے گا؟ یعنی اتنی اس نے غلطیاں بھی کی، کمی کوتاہیاں بھی کی، تو اب وہ رب کو فیس کیسے کرے؟ یہ خوف زیادہ تر ایمان والوں میں ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ تو آپ پھر امید اور گمان اللہ تعالیٰ سے اچھا رکھیں، اور وہ کیا کہ یا اللہ تعالیٰ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری موت کو آسان کریں گے اور اچھی حالت میں اس دنیا سے جاؤں گی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ تو جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں کمفرٹیبل ہو جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کے لیے موت کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو بے خوفی تھی موت کی، موت سے، اس نے ان کو بہت زیادہ پروڈکٹیو بنا دیا تھا۔ پروڈکٹیو ان دا سینس کہ جس انسان کو یہ پتہ ہے کہ اس کی موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو وہ پھر اپنا ہر لمحہ جو ہے اچھے کاموں میں گزارتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے سستی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سے کاموں کو ڈیلے کرنا ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ اچھا کل کر لیں گے، چلو دیکھا جائے گا، اس طرح کی چیزیں جو کیجول ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوالٹی، یہ عادت ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم ایک کمفرٹ لیول لائیں کہ موت میری کسی وقت بھی آ سکتی ہے، مجھے اس کے لیے تیار ہونا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے وقت کو مجھے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب نیکسٹ آپ دیکھیے، ہم اپنی روحانی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ہم اپنی روحانی صحت کو کیسے بہتر بنائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں روحانی طور پر یا اسپریچولی اسٹرانگ یا ہیلدی بناتی ہے، وہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بات پر کام کریں گے کہ اپنے قرآن سے تعلق کو بہتر بنائیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ قرآن آپ کا کمفرٹ لیول موت کے ساتھ کیسے بڑھائے گا؟ یعنی آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے اور آپ اپنی موت کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کی تو آیت ہے نا، یا ایتھا النفس مطمئنہ، تو بار بار انسان قرآن کو پڑھتا ہے، اس سے یاد دہانی ہوتی ہے، زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اور مرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن ہمارا قبر میں ساتھی ہوگا، ہمارے لیے جو قبر کی وحشت ہے اس کو دور کرے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جس پر ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے ہماری نماز، اور نماز کو موت کے ساتھ کمفرٹ لیول کس طرح آپ اس کو ریلیٹ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر نماز ایسے پڑھو گویا وہ تمہاری آخری نماز ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر جو موت سے یہ بے خوفی تھی، اس نے ان کو پروڈکٹیو بنا دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ مجھے بھی اس بات کا اگر یقین ہے کہ ایمان ہے میرا کہ موت میری کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو میں پھر کیا کروں گی؟ ہر نماز ایسے پڑھوں گی کہ پتہ نہیں اگلی نماز تک زندگی ہے بھی کہ نہیں، اور ہر وقت ہر روز تو ایسی چیزیں ہم ایکسپیرینس کرتے ہی ہیں کہ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص فجر کی نماز پڑھ کے گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکا، ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی، ایک شخص عشاء پڑھ کر سویا مگر صبح نہیں اٹھ سکا۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ ایک نماز جو ہم نے پڑھی ہے اس کے بعد ہم دوسری نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں۔ تو ہر نماز ایسے پڑھیں کہ شاید یہی والی آخری ہے، اسی میں اپنے بیسٹ ایفرٹس ڈالنے کی کوشش کریں، اور اگر نفل کا ٹائم ہے ان نمازوں کے ساتھ جیسے ظہر ہے، عشاء ہے، تو ان نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ایڈ کر لیں کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح روزہ، نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ روزہ دار جو ہے اس کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، اس کا اور جنت کا ایک ریلیشن ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایک ایسی نیکی کہا جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ تو جو انسان روزے کی حالت میں ہو اور پھر اس کی موت آ جائے،
پھر اس کے لیے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کریں گے۔ پھر نیکسٹ سلائیڈ آپ دیکھیں کہ صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنا آپ دیکھیں ایک تو قبر کے عذاب سے ہمیں بچاتا ہے، یہ ساری عبادتیں ہمیں قبر میں ہیلپ کریں گی، قرآن، نماز، روزہ، صدقہ، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ اعمال قبر میں ہمارا ڈیفینڈ کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو انسان صدقہ کرتا رہتا ہے اس کی وجہ سے موت میں بھی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہ اپنے دل کو آزاد کرتا رہتا ہے ہر چیز سے، تو اس کی روح بھی آسانی سے آزاد ہو جاتی ہے دنیا سے۔ اور نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ کنکلوڈ کرتی ہے ان ساری عبادات کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اس کے بال بچوں اور مال اور پڑوسیوں کی وجہ سے جن فتنے میں پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنا اس فتنے کو دور کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی روحانی صحت کی فکر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت سارے فتنوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن نیکیوں کے دروازے ہوں گے، جیسے روزے دار کے لیے الگ دروازہ ہوگا، صدقے کا الگ دروازہ ہوگا، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ مجھے امید ہے کہ تمہیں ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ تو پھر دنیا میں جب ہم ان باتوں کا، ان نیکیوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے گمان ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جن کو جنت کے سب دروازوں سے آواز آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹے ٹیون فار our نیکسٹ کلاس، تجلیات نبوت بائی استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ اور درود کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کتاب سے پڑھنے سے پہلے کچھ واقعات جنگ تبوک کے جو بہت اہم واقعات ہیں اور جو بہت زیادہ سبق آموز بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم کچھ نظر ڈالیں گے اور اس سے اپنے لیے اسباق کو اخذ کریں گے، اس کے بعد پھر کتاب کی شروعات کریں گے۔ ویسے تو جنگ تبوک کا واقعہ کتاب کے لحاظ سے آپ کا مکمل ہو گیا تھا پچھلے کلاس میں، لیکن اس کلاس میں ہم جنگ تبوک کے دوران دیا جانے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لوٹ آئے تھے، اس کے بعد کچھ لوگوں کے واقعات پڑھیں گے جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں۔ تو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک جا رہے تھے۔ جب تبوک سے ایک دن اور رات کا سفر باقی رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کی غرض سے پڑاؤ کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سونپی کہ وہ جاگتے رہیں اور نماز فجر کے لیے سب کو بیدار کریں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مستعدی سے یہ ذمہ داری پوری کرنے لگے، مگر سفر کی تھکاوٹ سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اس طرح سبھی لوگ سو گئے، حتیٰ کہ دن نکلنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا اور فرمایا، یا بلال الم اقل لک اقلع لنا اللیل، اے بلال کیا میں نے تمہیں آج رات نماز فجر کی حفاظت کا حکم نہیں دیا تھا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی گہری نیند آ گئی، اس لیے کوتاہی ہو گئی، معاف فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمہ کے مطابق درگزر سے کام لیا اور لشکر کو اس جگہ سے روانگی کا حکم دیا۔ پھر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جب سورج ایک نیزے کے برابر اونچا ہو گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر فجر کی 2 سنتیں ادا کی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر پڑھائی۔ پھر اگلے دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے سفر کیا اور صبح کے وقت تبوک پہنچ گئے۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، آنکھ لگ گئی ہے، سو گئے ہیں، اور پھر آنکھ ایسے وقت میں کھلی ہے جو یعنی کہ بالکل نماز کے ختم ہونے کا ٹائم ہے، تو پھر اشراق کے وقت تک کا انتظار کر لینا چاہیے، اور وہ بیچ کے جو 10-15 منٹ ہوتے ہیں اس میں نماز نہ ادا کر کے تھوڑا سا انتظار کر کے، اور پھر اشراق کا وقت جب شروع ہو جائے تو اس وقت پھر فجر کی 2 سنتیں، اور فجر کی سنتیں ہی ایسی سنتیں ہیں کہ جن کی قضا کی جائے گی، ادروائز تو باقی نمازیں اگر کبھی قضا ہو گئی ہیں خدا نخواستہ تو اس کے صرف فرض پڑھے جائیں گے، لیکن فجر کی اگر قضا ہوئی ہے تو سنتیں اور فرض دونوں پڑھے جائیں گے۔ اسی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین اسلام سے خطاب فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا، فتح مکہ کے وقت تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعداد 10,000 تھی، اور اس کے بعد یہ تعداد بڑھتے بڑھتے اس وقت غزوہ تبوک میں 30,000 پہنچ چکی تھی، اور وہ لوگ اس کے علاوہ تھے جو مدینہ منورہ میں تھے۔ تو یہ خطاب جو آپ نے فرمایا، یہ خطبہ کسی حد تک خطبہ حجۃ الوداع سے ملتا جلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں اسلامی عقائد، اخلاق، کردار اور دینی تعلیمات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تربیت فرمائی۔ اس خطاب میں مذکور اکثر و بیشتر ارشادات انمول موتیوں کی صورت میں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ تو اس خطاب کو ہم پڑھتے ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ اس کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ واقعی سنہرے الفاظ میں لکھنے کے لائق ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے جس کو کہنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ تو ہر جملے میں ایک سبق ہے، ہر جملے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی خطبے کا آغاز کیسے کیا؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے مضبوط کڑا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ مضبوط کتاب کون سی، سچی کتاب کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن، جو ہم سب کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا، کہ اس میں کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جو غلط ہو۔ اور پھر دوسری کیا چیز؟ سب سے مضبوط کڑا اللہ کا تقویٰ ہے، یعنی اگر کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا ہے تو وہ اللہ کے تقویٰ کو تھامنا چاہیے۔ بہترین ملت ملت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ملت میں پیدا کیا۔ پھر بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں کہا گیا۔ کون سا طریقہ کہا گیا بہترین ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ سب سے اعلیٰ بات کیا ہے، تو سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن کی تلاوت ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی اللہ کے ذکر میں ہی شمار ہوتی ہے، اور وہ تلاوت افضل الذکر ہے، یعنی ذکر میں سب سے بہترین ذکر۔ بہترین قصے قرآن مجید کے ہیں۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہی قصے کو کئی بار دہرایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی بار آتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ بہترین قصے قرآن مجید کے ہیں۔ کسی کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ یہ قصہ اتنی بار کیوں آیا ہے، کیونکہ وہ بہترین قصے ہیں۔ بہترین کام وہ ہے جس کا انجام اچھا ہو۔ بہترین کام کیا ہے؟ جس کا انجام اچھا ہو، انجام کے اعتبار سے وہ بہترین ہو۔ بدترین کام بدعت ہے۔ بدترین کام بدعت ہے، یعنی دین میں نئی باتوں کو داخل کرنا اور ان پر عمل کر کے یہ سمجھنا کہ اس میں اجر و ثواب ہے۔
بدترین کام بدعت ہے۔ سب سے اچھی رہنمائی انبیاء کرام علیہ السلام کی رہنمائی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور عرفہ قتل شہداء کا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو شہادت ہے اور اس میں کسی کا قتل ہوتا ہے تو وہ بہترین اور اعلیٰ و عرفہ ہے۔ بدترین اندھی گمراہی ہدایت کے بعد گمراہی ہے، کہ کسی کو ہدایت بھی مل گئی، کوئی اچھے کام کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد پھر سے وہ پلٹ گیا اور پھر سے برے راستے پر چلنے لگ پڑا۔ اچھا عمل نفع بخش ہے۔ بہترین ہدایت وہ ہے جس کی اتباع کی جائے، یعنی جس کی پیروی کی جائے۔ جب انسان کو ہدایت مل جائے اور وہ اس کی پیروی کرے اور اس پر عمل کرے اور اس پر چلے تو وہ بہترین ہدایت ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان گمراہی کے راستے اختیار کرتا ہے تو پھر وہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ یعنی بظاہر ہم دنیا میں جن لوگوں کو بلائنڈ دیکھتے ہیں، ہمارا کتنا ہمدردی کا جذبہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، کتنا ترس ہم کو ان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ اور قرآن میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ لوگ اندھے نہیں ہوتے بلکہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ دل اندھے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ حق کو پہچان نہیں پاتے۔ حق ان کے سامنے ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ گمراہی کے راستوں کو اختیار کیے رہتے ہیں اور حق کو پہچان نہیں پاتے۔ صدقہ دینے لینے والے سے افضل ہے، صدقہ دینے والا لینے والے سے افضل ہے، یعنی جو صدقہ دیتا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ قابل کفایت تھوڑا مال غافل کرنے والے زیادہ مال سے بہتر ہے، یعنی تھوڑا سا مال ہو اور وہ انسان کے لیے کافی ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ مال ہو اور پھر وہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر دے۔ موت کے وقت کی جانے والی معذرت بہت بری ہے، یعنی کہ جس وقت انسان کی بالکل موت اس کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہو اس وقت وہ توبہ کرے، معذرت کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو پھر وہ تو اس وقت کی توبہ قبول بھی نہیں۔ جب موت کی سختیاں شروع ہو جائیں، پھر اس سکرات کا عالم شروع ہو جائے، اس وقت کی جانے والی توبہ بہت بری ہے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی طرح فائدہ نہیں دے گی۔ بدترین شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ایسی شرمندگی سے۔ ہمیں دنیا میں شرمندہ ہونے سے کتنا ڈر لگتا ہے، بات بات پہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں وقت پہ ایسا ہو گیا کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ بچوں کو اکثر اسی بات پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم کو شرمندہ ہونا پڑا فلاں وقت پہ۔ تو شرمندگی انسان کے لیے بہت بڑا امبیرسمنٹ ہے۔ تو قیامت کے دن کی شرمندگی بدترین شرمندگی ہے، کیونکہ اس وقت تو پھر انسان کے بنائے کچھ بنے گی نہیں، عمل کا وقت تو ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اس وقت کی تیاری یہی کرنا ہے کہ اس وقت شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کچھ لوگ کبھی کبھار ہی جمعہ ادا کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر شاذ و نادر ہی کرتے ہیں۔ عظیم ترین خطاؤں میں سے ایک جھوٹی زبان ہے۔ عظیم ترین خطاؤں میں سے ایک جھوٹی زبان ہے، یعنی جھوٹ بولنا۔ بہترین مالداری دل کی قناعت ہے۔ بہترین مالداری دل کی قناعت ہے، یعنی انسان کا دل مطمئن ہو، پرسکون ہو اور اس کے اندر حرص و ہوس نہ ہو۔ بہترین زادرہ تقویٰ ہے، یعنی بہترین سفر کا سامان کیا ہے اس دنیا کے سفر کا، کہ انسان تقویٰ اختیار کرے۔ حکمت و دانائی کا نچوڑ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یعنی انسان بہت کچھ سمجھتا رہتا ہے کہ یہ حکمت ہے، اس میں عقل مندی ہے، لیکن سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو، کیونکہ ایسا انسان پھر دنیا کی ساری گمراہیوں سے بچ بچ کے چلتا ہے۔ دل میں ودیعت کی جانے والی بہترین خوبی یقین اور کفر کا انکار ہے۔ دل میں ودیعت کی جانے والی یعنی دل میں ڈالی جانے والی بہترین خوبی کیا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر انسان کو پکا یقین ہو اور پھر اس کے نتیجے میں وہ کفر سے انکار کرے۔ نوحہ جاہلیت کا عمل ہے، جو آج کل آپ بہت دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف نوحے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس رونے کو بڑا ایسا سمجھا جاتا ہے گویا بہت زیادہ محبت کا علمبردار اور سمبل ہے، لیکن نوحہ کرنا یعنی بیان کر کر کے رونا جاہلیت کا عمل ہے۔ جاہلی دور میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ خیانت جہنم کا انگارہ ہے۔ تو خیانت انسان مال میں بھی کرتا ہے، اور بسا اوقات جس کو ہم خیانت نہیں سمجھتے وہ بات چیت میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ ایسے کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھا دے، کوئی پیسے رکھا دے، اور اس میں سے آپ کچھ اپنی ذات پر خرچ کر لیں اور پھر واپس کرتے وقت اس کو کم دیں، تو یہ تو خیانت ہے، یہ ہم کو سب کو معلوم ہے۔ لیکن باتوں میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ ہم سے کوئی کہے کہ دیکھیں میں آپ سے یہ بات بتا رہی ہوں، آپ سے مجھے مشورہ لینا اس لیے بتا رہی ہوں، لیکن آپ آگے کسی سے مت کہیے گا، تو یہ اور آپ نے کسی دوسرے کو یہ کہہ کر بتا دی کہ دیکھو فلاں کی بات ہے، آپ مت کہیے گا کسی سے، لیکن آپ نے جس شخص کو بتائی تو آپ نے تو خیانت کر دی نا۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے اپنی بات کہہ رہا ہے اور وہ ادھر ادھر اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ گویا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور بھی اس کو سنے، تو بھی وہ بات آپ کے پاس امانت ہو گئی، اور وہ بات بھی آپ کو کسی کو نہیں بتانا۔ یہاں پہ کیا بات کہی گئی؟ خیانت جہنم کا انگارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نشہ جہنم کے لوہے کا داغ ہے، یعنی نشہ کرنا، نشے والی چیزوں کا استعمال کرنا جہنم کے لوہے کا داغ ہے، یعنی جہنم میں پھر ایسے لوگوں کو گرم جلتے ہوئے لوہے کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اللہ محفوظ رکھے ہم کو، ہماری نسلوں کو۔ بیہودہ شعر ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی شعر و شاعری میں جو بات کہی جائے اور اس میں بیہودگی ہو، بیہودہ کوئی ہو، فحش کلامی ہو، تو وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ شراب برائیوں کی جڑ ہے، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے شیطان کی رسیاں ہیں۔ جیسے اگر کسی کے سامنے کوئی رسی پھینکی جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے سہارے کا سمبل ہوتی ہے کہ وہ اس کو سہارا مل جائے گا اور اس تک وہ شخص پہنچ جائے گا۔ تو عورت ایک ایسا ذریعہ ہے، اگر وہ نیک نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان نہ ہو، تو وہ بہت جلد انسان کو شیطان سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی ذات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسے حال حلیہ میں تو باہر نہیں نکلتے کہ دوسروں کی آزمائش بن جائیں اور دوسرے ہم کو دیکھ کر کے شیطان کے قریب ہو جائیں۔ اور پھر ایک اور چیز کی بھی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی، طور طریقے کی، ان کی صحابیات کے طور طریقے کی پابند ہوں، تاکہ ہمارے ذریعے سے کسی طور پر بھی فساد نہ پھیلے۔ کیونکہ اگر ہم نے فساد پھیلانے والا اپنا کردار بنایا تو گویا ہم شیطان کے مددگار ہیں، ہم دوسروں کو شیطان کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ جوانی جزو جنون ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ جوانی دیوانی، اکثر آپ یہ جملہ سنتے ہوں گے۔ جزو جنون ہے، یعنی کہ جنون کا ایک حصہ ہے، اس میں انسان کے اوپر جذبات کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان جذبات کو چینلائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ان کو چینلائز کر سکتا ہے۔ ادروائز اس ایج میں جو چیز بھی انسان کے دماغ میں سما جاتی ہے، بس وہ سمجھتا ہے وہی ٹھیک ہے اور وہی کرنے کی چیز ہے، اور اس کے لیے وہ دوسروں سے جھگڑے تک کر ڈالتا ہے۔ سب سے بری کمائی سود ہے، بدترین کھانا یتیم کا مال کھانا ہے۔ خوشبخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑتا ہے، یعنی دوسروں کا غلط کام کے نتیجے میں جو انجام ہوتا ہے اسے دیکھ کر کے جو نصیحت پکڑے وہ خوش قسمت ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو اس انجام کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لہٰذا ایسا شخص خوش قسمت ہے۔ بدبخت وہ ہے جو ماں کے
پیٹ ہی میں بدبخت ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہو گیا؟ یعنی کہ اس کی ماں کے اعمال ایسے تھے کہ پھر اس نے بھی ماں کے پیٹ سے ہی ایک طرح سے اس کی بدبختی شروع ہو گئی. اب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بھی اس نے ان اعمال کو کرتے ہوئے دیکھا اپنی ماں کو، اور اس میں وہ ملوث ہوتا چلا گیا. اور دوسری ایک چیز اس سے یہ بھی نکلتی ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں جو کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے، اس سب کا اثرات بچے کے اوپر، ان سب کے اثرات بچے کے اوپر پڑتے ہیں. اگر اس دوران میں ماں اپنے آپ کا، اپنے کردار کے اعتبار سے بہترین ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اذکار کرتی ہے، بچے کے مزاج پر اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر اس دوران میں ماں اپنے آپ کو جس طرح کے دنیاوی کاموں میں وہ ہمیشہ رہتی ہے اسی طرح لگی رہتی ہے، اس کے علاوہ غصہ، گرمی، بدمزاجی، بے صبرا پن، وہ ساری چیزیں بچے کے مزاج میں بھی آ جاتی ہیں. اور اس میں سے کئی چیزیں سائنٹیفکلی پروون ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. بچوں کا تجزیہ کیا گیا ان ماؤں کے جو مائیں اپنے آپ کو پرسکون رکھتی ہیں، بے صبرا پن نہیں کرتی، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہیں، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ پورا عرصہ گزارتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کام کرتی ہیں. ان کے بچے اور وائس ورثہ بالکل دوسری کیٹیگری کے بچے، ان کے مزاجوں میں بھی اسی طرح کا فرق پایا گیا. کیوں کہا جاتا ہے کہ نسب کے اثرات ہوتے ہیں، خون کے اثرات ہوتے ہیں؟ یہ خون کے اثرات کیا ہیں؟ جس خاندان کا بچہ ہوتا ہے اس جیسا بنتا ہے. جس خاندان میں بہادری ہے، جس خاندان میں شجاعت ہے، اس خاندان کے بچے اس طرح کے بنتے ہیں. جس خاندان میں غفلت ہے، سستی ہے، کائلی ہے، بچے وہ مزاج لے کر کے بڑے ہوتے ہیں. جس خاندان میں تقویٰ ہے، خوف ہے، علم ہے، خشیت ہے، بچے وہ لے کر بڑے ہوتے ہیں. تو والدین کے اثرات بچوں کے اوپر پڑتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسل اچھی ہو، نیک ہو، تو پھر ہمیں سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سدھارنا ہے. تم میں سے کوئی شخص جنت یا جہنم سے 4 ہاتھ کے فاصلے تک پہنچ جاتا ہے، پھر انجام آخری کلمات اور اختتامی عمل کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جنت یا جہنم سے 4 ہاتھ کے فاصلے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بالکل قریب پہنچ جاتا ہے. پھر اس کا انجام آخری کلمات اور اختتامی عمل کے مطابق ہوتا ہے. یعنی کوئی انسان بالکل لگتا ہے ساری عمر اس نے ایسے کام کیے جو بہت اچھے اعمال تھے، لیکن اس کا آخر ایسا ہوا کہ اس نے غلط کام کیے اور پھر وہ نتیجتاً جہنم کے قریب پہنچ گیا. اور کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں اس نے اچھے کام نہیں کیے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اس کا آخر اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنے اچھے آخر کے لیے ضرور دعا مانگیں. کبھی بھی بھروسہ نہ کریں کہ میں تو بہت اچھے کام کر رہی ہوں لہٰذا مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ فکر موت کے آخری لمحے تک کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا حال یہ تھا کہ دوسرے صحابہ ان کو کھڑے ہو کے تسلی دے رہے ہوتے تھے کہ آپ نے تو سارے کام بہت اچھے کیے ہیں، آپ کی تو زندگی اتنی اچھی گزری ہے، اس کے باوجود وہ کہتے تھے ابھی نہیں، ابھی تو شیطان کا حربہ چل سکتا ہے جب تک میری سانسیں آ اور جا رہی ہیں. کیا پتہ اس لمحے میں مجھے بہکا دے، کسی بھی بات پہ میں اپنے فخر کرنے لگ جاؤں جو دنیا میں نے عمل کیا ہے. کہیں میرے دل میں ریاکاری آ جائے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا اس دنیا سے جانے سے پہلے اور میں تو جنتی ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے کوئی بھی خیالات سے انسان کو محفوظ رکھے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بہت ہی خوبصورت ان کی دعا ہے کہ اللہم اجعل خیر زمانی آخرہ و خیر کلامی خواتمہ و خیر ایامی یوم نلقاک. یعنی اللہ تعالیٰ میرے اس زمانے کو بہترین بنا دے جو میرا آخری زمانہ ہو، میرے اس کلام کو بہترین بنا دے جو میرا آخری کلام ہو، اور میرے اس دن کو بہترین بنا دے جو تجھ سے ملاقات کا دن ہو.
تو صحابہ کرام اس طرح کی جامع دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان دعاؤں کو ہمیں مانگنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر اور اپنی رضا کی حالت میں اپنے حضور پہنچنا نصیب فرمائے۔ میں اپنی والدہ کی بات بتاؤں گی کہ وہ تقریباً 6 سال بالکل بیڈ ریڈن رہیں۔ خود ڈاکٹر تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کو جس حال میں رکھ دے۔ انتہائی ایکٹیو لائف گزاری، لیکن آخر میں بالکل بستر پر تھیں۔ تو جب میری ان سے آخری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے اکثر و بیشتر ان کی زبان پر ایک جملہ سنا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بالکل پاک صاف کر کے اٹھائیے گا، جب آپ مجھے بالکل پاک صاف کر دیجیے گا تب آپ مجھے اپنے حضور بلائیے گا۔ اکثر و بیشتر یہ جملہ ان کی زبان سے نکلتا تھا، اور میں ان کے پاس سے مل کے آئی ہوں تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کا عرصہ بیچ میں تھا کہ ان کے انتقال کی خبر آئی۔ اور جب میں نے یہ سنا کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اور تسبیح کے ایک دانے پہ ان کا ہاتھ تھا، اور گویا وہ اگلے دانے پہ جانے والا تھا، اور بالکل اس حال میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کو جب دیکھا گیا اس وقت ان کے پاس کوئی نہیں تھا، بھائی جو تھے بس اسی وقت فجر کی نماز کے لیے نکلے تھے، تہجد تک ان کے پاس بیٹھے تھے، طبیعت میں الجھن تھی، کچھ ان کو بلا کے پاس بٹھا لیا تھا کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور پھر ان سے خود ہی کہا کہ تم جا کر کے سو جاؤ، کیونکہ اب نہیں سو گے تو تم پھر فجر کے لیے اٹھ نہیں پاؤ گے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ نماز کے لیے اٹھ کے فوراً نماز کے لیے چلے گئے، اور نماز سے واپس آئے تو آ کے دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور تسبیح اس حال میں تھی ان کے ہاتھوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے، اور جتنے بھی انہوں نے نیک کام کیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ تو میں بات یہ کہہ رہی تھی کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اس کو اپنے خاتمے کی فکر ضرور رکھنا چاہیے، اور اس کو اس بات کے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی حالت میں ہو، تیری رضا کی حالت میں ہو، چاہے وہ کتنے بھی اچھے اعمال کر لے، لیکن اگر خاتمہ نہیں ہوا اچھا تو پھر بھول جائے انسان کہ وہ کہاں جائے گا، اپنے اچھے انجام کو بھول جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگیوں سے بھی سبق لینا چاہیے اور اپنے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں اسی خطبے کے جو مزید اور احکامات ہیں ان کے بارے میں۔ بدترین روایت جھوٹی روایات ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ بدترین روایت جھوٹی روایات ہیں، جو ہمارے گھروں میں روایات رائج پا گئی ہیں، اور جن کو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، بڑے فخر سے کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ یہی تو روایت ہوتی نا کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا آیا ہے، لہٰذا ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کی پھر ہم کوئی چھان پھٹک نہیں کرتے کہ آیا یہ کہ جو کچھ ہوتا آیا ہے یہ صحیح ہوتا آیا ہے یا غلط ہوتا آیا ہے، یہ جو کچھ ہم سنتے رہے یہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اگر کوئی بچے ہم سے اٹھ کر اپنے صحیح علم کے بنیاد پر کچھ کہتے ہیں تو بڑے ان کو سننے پہ تیار نہیں ہوتے۔ آپ مثال کے طور پر گھر میں آنے والی بہو ہے، اور وہ آئی اور اس نے دیکھا کہ گھر میں غلط روایات پہ چلا جا رہا ہے، وہ روایات جو قرآن اور حدیث کی مخالف روایات ہیں جن کو ہم بدعت کہتے ہیں، ان روایات پر چلا جا رہا ہے، اور اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، اصل کسی کو نہیں معلوم۔ کسی سے پوچھی بھی جائے تو وہ کہے گا بس ہمارے یہاں ایسے ہوتا آیا ہے، آپ کو ایسے ہی کرنا ہے۔ وہ اس کی صحیح بات بھی سننے تیار نہیں ہوتے، اور اگر وہ اپنی بات کو دہراتی ہے تو اس کو بالکل خاندان میں نکو بنا دیا جاتا ہے کہ اور برا بنا دیا جاتا ہے، مغرور ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی، بدتمیز ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ ہماری خاندانی روایات کو غلط کہنے کی ہمت کیسے ہوئی، بجائے اس کے کہ اس کی بات پہ غور و فکر کیا جائے کہ بھئی اگر آنے والا کوئی بات ہم سے کہہ رہا ہے، اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، تو کم از کم ہم اس پہ کان تو دھر لیں۔ لیکن ہمارا فخر، غرور، انا ہمیں بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم صحیح بات کو سن بھر بھی لیں۔ یہاں پہ کیا بات کہی گئی؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے۔ بدترین روایت جھوٹی روایات ہیں۔ جھوٹی روایات مطلب جن کی کوئی اصل نہیں۔
ہر آنے والی چیز قریب ہے، یعنی کہ اب جیسے موت ہے وہ آنے والی ہے نا، قیامت ہے آنے والی ہے، تو ان سب کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ ساری چیزیں بہت قریب ہیں اور ان میں کوئی بہت بڑا وقت اور زمانہ نہیں پڑا۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور مومن کو قتل کرنا کفر ہے۔ اس کا گوشت کھانا یعنی غیبت کرنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس کا مال اس کے خون کی طرح حرام ہے، یعنی کسی بھی مومن کا مال بغیر اجازت کے استعمال کرنا، لے لینا کس طرح حرام ہے؟ اس کے خون کی طرح، جیسے اس کا قتل حرام ہے اسی طرح اس کا مال حرام ہے اگر کوئی اس کی بغیر اجازت کے اس کو استعمال کرتا ہے یا چھین لیتا ہے یا لوٹ لیتا ہے یا چوری کر لیتا ہے۔ جو اللہ کی جھوٹی قسم کھائے گا اللہ اسے جھٹلا دے گا، یعنی جھوٹی قسم اللہ کا نام لے کر کھانے والے کو ایک دن ضرور آئے گا ایسا کہ پھر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ جو معاف کر دے اللہ اسے معاف کر دے گا، جو غصہ پی جائے اسے اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ کتنی ہوپ ہے نا اس میں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ ہی کی معافی تو ہم کو چاہیے، تو پھر ہم یہاں دنیا میں اس کے بندوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر ہم اس کے بندوں کو معاف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت چاہنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی برا کرے پھر آپ کا غصہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے آپ کا غصہ۔ آپ کہتے ہیں ہمارے بچے کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اس کو تو میں معاف ہی نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ جو معاف کر دے اللہ اسے معاف کر دے گا، جو غصہ پی جائے اسے اللہ اجر دے گا۔ اس سلسلے میں ایک تھراپی ہے کہ اگر کوئی غصہ آئے، غصے والی بات ہو اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کا فوراً جواب دے دیں، 3 منٹ تک اپنے آپ کو روک لیں، 3 منٹ تک، اور اس دوران میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ دل ہی دل میں پڑھتے رہیں، یا ویسے بھی زبان سے بھی پڑھیں تو کوئی عرض کی بات نہیں، پڑھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قابو دے دیں گے۔ 3 منٹ کے اندر آپ اپنے جذبات پر قابو پا جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ جو مصیبت پر صبر کرے اللہ اسے نعم البدل عطا کرے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ جو دکھلاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کے اعمال قیامت کے دن دکھلا دے گا، یعنی کہ اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دکھاوے کا عمل بالکل ایسے ہے جیسے ریت ہو اور اس کو پھونک مار کر اڑا دیا جائے۔ جو صبر کرے گا اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ صبر کی بات کو 2 بار کہا گیا۔ جو صبر کرے گا اللہ اسے دگنا اجر دے گا، اور اس سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ جو مصیبت پر صبر کرے اللہ اسے نعم البدل عطا کرے گا، یعنی کہ جو صبر جس چیز پر وہ صبر کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ اس کو عطا کرے گا، اور یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اسے دگنا اجر دے گا۔ تو یہ اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دے گا۔ اے اللہ میری اور میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ مجھے اور میری امت کو معاف فرما دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ کتنی جس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی امت کے لیے کتنی نرم مزاج تھی اور کتنی فکر کرنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، بلکہ ساتھ اپنی امت کی دعا مانگی، اپنی امت کے لیے دعا مانگی، اور امت کے لیے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لیے دعائیں مانگتے تھے تو ساتھ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنو ازرع کے ایک شخص عدی نے بیان کیا کہ میں تبوک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اپنی سرخ اونٹنی پر وہ لوگوں کے درمیان گشت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے لوگو اللہ کا ہاتھ صدقہ کرنے والے سے اوپر یعنی اعلیٰ ہے،
صدقہ کرنے والا بہترین شخص ہے، صدقہ لینے والے کا ہاتھ نچلا ہے، یعنی وہ کمتر ہے۔ اے لوگو قناعت پسند بنو، اپنے اگرچہ لکڑیوں کے ایک گٹھے کے ساتھ ہی ہو، یعنی اسے بیچ کر گزارا کر لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم صدقات پر گزارا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے؟ یعنی اتنا جامع خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا کہ اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو سبحان اللہ، یہ ایک ایسا خطبہ تھا جو جنگ تبوک کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایک جملہ اس کا موتیوں کی طرح ہے، ایک ایک جملہ اس کا ایسا ہے کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے۔ تو میں تو آپ کو کہوں گی کہ آپ ایک دفعہ اس لیکچر کو دوبارہ سن کر کے اور اس کو نوٹ کیجئے اور اس کی ڈیفرنٹ چیزوں کو لکھیے، الگ الگ پیپرز پر لکھ کر، کارڈز پر، اور ان کو گھر میں مختلف جگہوں پر لگائیے تاکہ وہ ریمائنڈرز ہوں کہ ایسا کیا تو یہ ہے، یہ نیک عمل کیا تو اس کا یہ اجر ہے، اور یہ گناہ کا عمل کیا تو یہ گناہ ہے۔ جیسے اکثر ہم بچوں کے لیے ہم سافٹ بورڈز وغیرہ لگا دیتے ہیں یا اور کسی طرح سے، تو اس کو ڈسپلے کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک جملے کو الگ الگ خوشخط انداز میں لکھ کر ڈسپلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ یاد دہانی رہے، ریمائنڈرز رہیں، اور ہم صرف پڑھ کر کے اس کو فارغ نہ ہو جائیں بلکہ اس پر عمل کی ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ خطبہ دیا کس وقت میں گیا ہے، جبکہ ہم نے پڑھا کہ وہ سفر ایسا سفر تھا کہ اس میں لوگ پیدل چلے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، کھانے کے لیے ہے نہیں، ہونٹ سوج گئے ہیں، پتے کھائے ہیں، اور اونٹوں کو ذبح کر کے تو ان کے پیٹ کا پانی پیا ہے، یعنی حالات انتہائی درجے کے سخت ترین حالات ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت سے کوتاہی نہیں برتی کہ امت کی تربیت کی جائے، جو ساتھ چل رہے ہیں ساتھ ان کی تربیت ہوتی جائے، کیونکہ آلموسٹ 50 دنوں کا یہ سفر تھا، جانے کے دن اور آنے کے دن اور بیچ میں جو محاصرہ کیا گیا تھا وہاں پر اس کے دن، سب ملا کے آلموسٹ 50 دن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھتے تھے کہ جس میں پیغام پہنچائیں اور تربیت کریں اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر جمع کر کے رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنے ساتھیوں کی تربیت کا حق ادا فرمایا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف متوجہ کیا اور برائی سے روکنے کی کوشش کی۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، وہ یہ کہ ہم بعض وقت حالات کا رونا روتے ہیں، حالات ہی ایسے ہیں، میں تو دماغ میں کوئی بات جمتی نہیں کہ میں کسی سے کہوں کوئی بات، میرے حالات اچھے ہو جائیں گے تو میں یہ کام کروں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا طریقہ چھوڑا کہ حالات کیسے بھی ہیں، اللہ کی بات کو ہمیں پہنچانا ہے۔ ہم اچھے حالات کے انتظار میں ایسا نہ ہو کہ موت کے دہانے تک پہنچ جائیں اور وہ اچھا وقت آئے نہ۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کون کس وقت اس دنیا سے چلا جائے گا، نہ عمر کا کوئی بھروسہ ہے، نہ صحت کا کوئی بھروسہ ہے، سب باتیں ہم روزانہ آلموسٹ دہراتے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن اس کے بعد بھی عمل ہمارا کیا ہے، اس عمل پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے، حدیث کی کوئی کتاب ہمارے مطالعے میں ہے کہ نہیں ہے، دوسروں کی فکر ہمیں کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ دوسروں کی برائیاں کو ردنے کی تو ہمیں بہت فکر ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی بات پکڑ مل جائے بس اس کی ہمیں فکر اتنی لگ جاتی ہے کہ اس میں ہم کہیں غافل نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی بات کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، عمل بدلنے کی ہماری کتنی فکر ہے، اس پر ہماری کتنی توجہ ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو، ہر انسان کو خود چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پہلے دوسرے کو دیکھنے سے پہلے کہ وہ کیا کر رہا ہے، انسان پہلے اپنے عمل پہ غور کرے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کی برائیوں کو جھانکتے ہیں تو پھر وہی برائیاں ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو باندھ کر لکھ کر رکھ لیجئے کہ جن برائیوں کو پر ہم دوسروں کو سرزنش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے عمل پہ غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ برائیاں جس پہ ہم دوسروں پر ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ برائیاں ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک طرح کا عذاب ہے، پکڑ ہے اللہ کی۔
کہ تم سنبھل جاؤ، اپنی فکر کرو، پہلے اپنے لیے دعائیں مانگو، اپنی حفاظت کا انتظام کرو، بجائے اس کے کہ تم دوسروں پر ہنسو اور ان کی برائیوں اور کمیوں کا مذاق اڑاؤ۔ تو الحمدللہ یہ خطبہ تو مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کچھ لوگوں کے حالات کو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے واپس اس غزوے سے، تو وہاں پر کس طرح سے کچھ لوگوں کے حالات ہیں جو ہمارے لیے جن میں بہت سبق ہے۔ کچھ تو کمزور لوگ تھے جن کو روک دیا گیا تھا، جو جا نہیں سکے تھے اس غزوے میں، کیونکہ اس غزوے میں نکلنے کو مینڈیٹری کہا گیا تھا کہ ضروری ہے، سب کو نکلنا ہے، جو بھی جوان ہیں سب کو نکلنا ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں نکلے تھے۔ جیسے غزوہ بدر کا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں سب کے لیے مینڈیٹری نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، جو نکل سکتا تھا وہ نکلا، لیکن اس غزوے میں چونکہ ضرورت تھی تو لہٰذا اس کو ضروری قرار دیا گیا تھا کہ سارے جوان لوگ جو جنگ کی طاقت رکھتے ہیں، جا سکتے ہیں، وہ سب جائیں اور ان لوگوں میں سے کوئی پیچھے نہ رہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ جو منافقین تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے اس بات کو سوچ لیا کہ جب واپسی ہوگی، لشکر واپس آئے گا تو ہم کچھ بہانے کر لیں گے، اور بہانے کر کے تو ہم اپنا پیچھا چھڑا لیں گے، ابھی اتنی سخت گرمی اور سخت حالات میں اتنی مسافت طے کر کے ہم کیوں جائیں۔ تو ان کے دلوں میں نفاق تھا، اور انہوں نے یہی کام کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکل گئے، اس وقت پہ بھی کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں ساتھ جانا چاہیے تھا، تو وہ فوراً نکل گئے۔ لیکن جیسے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ لوگ جو تھے جیسے ان کو خیال آیا کہ انہوں نے غفلت کی ہے، یہ فوراً نکل گئے اور لشکر سے جا کے مل گئے، اور پھر اس کوتاہی میں کے عذاب میں شامل نہیں ہوئے۔ لیکن جو واقعی میں منافقین تھے انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور وہ اپنا آرام کی زندگی گزارتے رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے عذر بہانے تراشے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی، کہ کچھ بھی کہہ دیا کہ ہم بیمار ہو گئے تھے تو فلاں وجہ تھی، یہ ہمارے گھر میں یہ ہو گیا تھا، تو ہماری فصل تیار تھی، تو ہم چلے جاتے تو ہمارا یہ نقصان ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن 3 لوگ ایسے تھے جب وہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سچ بولا، انہوں نے اپنے نہ جانے کا کوئی عذر نہیں تراشا، کوئی بہانہ نہیں کیا، جو صحیح بات تھی وہ آ کر سچ بتا دی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان 3 بندوں کی آزمائش ہوئی، اور ان 3 بندوں کے لیے قرآن میں ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے آیات نازل ہوئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ تو سچ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان بظاہر تو دوسرے لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی ایسے موقع پہ سچ بولنے کی، بات کو بنایا بھی تو جا سکتا تھا، بہانہ بھی تو کوئی کیا جا سکتا تھا، کسی کو کیا پتا کہ آپ کے کیا حالات تھے، آپ نے کیوں سچ بول دیا، کیا ضرورت تھی آپ کو۔ لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ سچ بولنے والے کی کیا اہمیت ہے، اور سچ بولنے والا جب توبہ کر لیتا ہے اور جو گناہ اس سے ہوا ہے اس سے اللہ روگردانی نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی ہی قدر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شہداء کا ذکر انبیاء کے بعد فرمایا ہے، النبیون والصدیقین والشہداء، یعنی صدیقین کا تذکرہ شہداء سے بھی پہلے کیا گیا، انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ بتایا گیا جو سچ بولتے ہیں۔ تو سچ کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا اسی پس منظر میں انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں کا واقعہ پڑھیں گے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں میں سیدنا کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم 3 ایسے صحابی بھی تھے جن کا کوئی عذر نہیں تھا۔ وسائل سفر میسر ہونے کے باوجود یہ حضرات محض سستی
سہل نگاری اور گرمی کی شدت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب منافقین جھوٹے بہانے تراش رہے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سچ سچ بات بتا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کے خواستگار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سچے بیانات قبول فرما لیے، لیکن ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، اور صحابہ کرام کو ان تینوں احباب سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ یعنی ان کی سزا شروع ہوئی کہ باقی لوگ اب ان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ بطور سزا ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ بائیکاٹ اس قدر شدید تھا کہ ان کے قریبی عزیزوں کو بھی ان سے سلام دعا تک کے لیے منع کر دیا گیا۔ اگر یہ سلام کرتے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ ان حضرات پر یہ بائیکاٹ اس قدر گراں گزرا کہ ان کے زمین اور آسمان ہی بدل گئے، حتیٰ کہ خود اپنی ہی سرزمین انہیں اجنبی معلوم ہونے لگی۔ زمین کی وسعتیں ان پر تنگ ہو گئیں اور ان کا جینا محال ہو گیا۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ 40 روز تک جاری رہا۔ پھر انہیں ان کی بیویوں سے بھی الگ ہونے کا حکم ملا، جس سے زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، اس لیے حوصلہ کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے آ جاتے، بازار میں ضروریات زندگی کے لیے چلے جاتے، مگر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی محسوس ہوتی ہے۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ صحابہ کرام تھے، آپس میں کتنا ان کا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے طور پر ان کا یہ بائیکاٹ کروایا تاکہ یہ جو غلطی کر چکے ہیں اس سے معافی مانگیں اپنے لیے اور اس کو ریئلائز کریں اور آئندہ اس کام کو نہ کریں۔ لہٰذا سارے معاشرے سے ان کا بائیکاٹ کرا دیا گیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کے سلام کا جواب دے گا۔ 40 دن گزر گئے تو بیویوں سے بھی الگ ہونے کے لیے کہہ دیا گیا۔ آپ سوچئے ایک انسان بازار جا رہا ہے سامان خریدنے، سامان لے کر کے آ رہا ہے، کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ مسجد جا رہا ہے جہاں سب سے سلام دعا تھی، ہنستے بولتے تھے، وہاں جا رہے ہیں، وہاں ہر ایک منہ پھیرے لے رہا ہے، کوئی سلام دعا نہیں کرتا۔ اپنے بیگانے ہو گئے، کوئی پرسہ حال نہ تھا، سب نے آنکھیں پھیر لیں۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر 2 ساتھی کمزور اور بوڑھے تھے۔ شرم و ندامت سے رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے، بس گھر میں پڑے رہتے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہتے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے کسی بھی شخص کے سامنے بہتر سے بہتر عذر تراش کر اپنا دفاع کر سکتا تھا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی جرأت نہیں ہوئی، اس لیے صاف گوئی سے کام لیا۔ اب توبہ اور استغفار کے سوا میرا کوئی کام نہ تھا۔ بڑی سخت آزمائش آ گئی تھی۔ یہ اذیت اس وقت 2 چند ہو گئی جب کافروں نے مجھے ہمدردی کے خط لکھنا شروع کیے۔ انہوں نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ کر اپنا درباری بننے کی دعوت دے ڈالی۔ یہ بڑا نازک لمحہ تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ گیا تھا، آنکھوں سے آنسوں کا سیل و رواں جاری ہو گیا تھا اور ان کی دعا اور التجا میں مزید سوز و گداز پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اعلان ہوا تو آزمائش کا دور ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام جوق در جوق تشریف لائے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر مبارکباد دی۔ کسی نے گھوڑا دوڑایا تو کوئی پہاڑی پر چڑھ کر مبارکباد کا اعلان کرنے لگا۔ ان سب کی مبارکباد سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھے۔ یہ دور ابتلا کیسے کٹا؟ اس کے بعد سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات ملے، انہی کی زبانی یہ داستان ہم سنتے ہیں۔ جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں سے سیدنا عبداللہ ہی ان کے مطلوبہ مقامات تک ان کو لے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کا واقعہ سنا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں سے کسی بھی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، صرف غزوہ تبوک میں اور غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن جنگ بدر میں پیچھے رہ جانے پر اللہ تعالیٰ نے کسی پر عتاب نہیں فرمایا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کا سراغ پانے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت طے کیے بغیر اچانک مسلمانوں کا دشمن سے سامنا کرا دیا۔ میں تو عقبہ کی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھا، جہاں میں نے اسلام پر قائم رہنے کا اٹل قول و قرار کیا تھا۔ ہر چند لوگوں میں غزوہ بدر کی شہرت زیادہ ہے، لیکن میرے لیے بیعت عقبہ ہی متاع بے شبہ ہے۔
میں یہ بات قابل ترجیح نہیں سمجھتا کہ مجھے بیعت عقبہ کے بدلے میں غزوہ بدر میں شرکت کا موقع مل جاتا۔ میرا قصہ یہ ہے کہ میں جس زمانے میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں اتنا طاقتور اور خوشحال تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ اللہ کی قسم میرے پاس 2 اونٹنیاں کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، جبکہ تبوک کے موقع پر میرے پاس 2 اونٹنیاں موجود تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے کے لیے تشریف لے جانے کا ارادہ کرتے تو اسے پوری طرح ظاہر نہیں فرماتے، بلکہ کسی اور مقام کا نام لے لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ غزوہ چونکہ سخت گرمی میں ہوا، سفر بھی طویل بیابان کا تھا اور دشمن بھی بھاری تعداد میں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے روبرو یہ معاملہ صاف صاف بیان کر دیا تاکہ وہ اس جنگ کے لیے اچھی طرح تیاری کر لیں۔ پہلے جنگی حکمتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تھے کہ ہم کہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے، کہاں جائیں گے، یہ جنگی چالیں اور جنگی حکمتیں تھیں۔ لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا تھا صحابہ کرام کو کہاں جانا ہے، کتنی دوری ہے، تاکہ وہ اچھی طرح تیاری کر لیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ سمت بھی بتا دی تھی جس طرف آپ جانا چاہتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے مسلمان کثیر تعداد میں تھے۔ ان کے ناموں کے اندراج کے لیے کوئی رجسٹر یا دیوان وغیرہ نہیں تھا کہ ان کے نام محفوظ ہوتے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صورتحال ایسی تھی کہ جو شخص لشکر میں سے غائب ہونا چاہتا بڑی آسانی سے غائب ہو سکتا تھا، اور یہ سوچ سکتا تھا کہ اگر بذریعہ وحی آپ کو اطلاع نہ دی گئی تو میری غیر حاضری کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا ارادہ ایسے وقت میں فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور ہر طرف سایہ پھیل گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ دیگر مسلمانوں نے بھی سفر کا سامان تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میں صبح اس ارادے سے نکلتا کہ میں بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر تبوک جانے کی تیاری کروں گا، لیکن جب شام کو واپس آتا تو اس وقت تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتا۔ پھر میں اپنے دل کو یہ تسلی دے لیتا کہ میں تیاری کرنے پر پوری طرح قادر ہوں، تیاری کر ہی لوں گا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ لوگوں نے پورے زور و شور سے تیاری مکمل کر لی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان روانہ ہو گئے۔ ادھر میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے 1 یا 2 دن بعد تیاری مکمل کر کے چل دوں گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا۔ لیکن ان کے روانہ ہو جانے کے بعد بھی میری یہی حالت رہی۔ پھر میں صبح کے وقت تیاری کے خیال سے نکلا، لیکن جب گھر لوٹا تو وہی کیفیت تھی، یعنی میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ پھر دوسری صبح کو بھی میں اسی خیال سے نکلا، لیکن جب واپس آیا تو کچھ بھی نہیں کر پایا۔ میری مسلسل یہی حالت چلتی رہی، یہاں تک کہ مسلمان تیزی سے چل کر آگے بڑھ گئے۔ میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں بھی چل پڑوں اور ان سے جا ملوں۔ کاش کہ میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ سعادت میرے مقدر میں نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد حالت یہ تھی کہ جب میں باہر لوگوں کے پاس جاتا اور ان میں چل پھر کر دیکھتا تو جو بات مجھے غمگین کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جو شخص بھی نظر آتا وہ ایسا ہوتا جس پر نفاق کا الزام تھا، یعنی منافقین موجود تھے، یا مجھے وہ ضعیف اور کمزور لوگ دکھائی دیتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا تھا۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تو مجھے کہیں بھی یاد نہیں فرمایا، لیکن جب تبوک پہنچ گئے تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کعب نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسے صحت و خوشحالی کی 2 چادروں نے روک رکھا ہے، وہ اپنی انہی چادروں کے کنارے دیکھنے میں مشغول ہوگا۔ یہ سن کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تم نے بہت بری بات کہی ہے، یعنی کہ تم نے غیبت کی ہے ایک طرح سے اپنے بھائی کی۔ پھر فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم نے کعب میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، یعنی وہ ایک اچھے انسان تھے لیکن اس وقت پہ نہیں آ سکے، تو اللہ ہی بہتر جانے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ یہ گفتگو سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ آپ واپس آ رہے ہیں تو خیال ہوا کہ کوئی ہیلا یعنی بہانہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی ناراضی سے بچ جاؤں۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے خاندان کے ہر صاحب عقل شخص سے مدد مانگی۔ پھر جب یہ اطلاع ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب آ گئے ہیں تو یہ خیال باطل میرے قلب سے نکل گیا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میں جھوٹ بول کر آپ کی ناراضی سے نہیں بچ سکتا، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں ہر حال میں سچ بولوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور مبارک یہ تھا
کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد ملاقات کے لیے بیٹھے تو پیچھے رہ جانے والوں نے آنا شروع کیا۔ وہ لوگ قسمیں اٹھا کر آپ کے سامنے طرح طرح کے بہانے کرنے لگے۔ ان لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کردہ بہانے قبول کر لیے، ان سے بیعت لی، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کی نیتوں کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ الغرض میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، لیکن آپ کی مسکراہٹ ایسی تھی جس میں غصے کی آمیزش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر آؤ۔ میں آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تم نے تو سواری خرید نہیں لی تھی؟ میں نے عرض کیا، آپ نے بجا فرمایا، اللہ کی قسم میں اگر آپ کے علاوہ کسی اور دنیاوی شخصیت کے سامنے موجود ہوتا تو ضرور سوچتا کہ میں کسی بہانے سے اس کے غضب سے بچ سکتا ہوں، کیونکہ میں قوت گویائی اور دلیل آرائی کا ماہر ہوں۔ لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کر لوں تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دے گا اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر میں سچ ساری بات بتا دوں تو آپ مجھ سے ناراض تو یقیناً ہوں گے، تاہم مجھے امید ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی معذوری نہیں تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ میں جتنا تنومند اور خوشحال اب تھا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس خوشحالی میں بھی آپ کے ساتھ جانے سے رہ گیا۔ میری یہ گفتگو سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے صحیح بات بتائی ہے۔ پھر فرمایا، اچھا جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرما دے۔ میں اٹھ گیا۔ جب میں جانے لگا تو بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ میرے پیچھے چلنے لگے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہمارے علم میں نہیں ہے کہ تم نے آج سے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہو۔ آخر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے؟ جیسا کہ دوسرے پیچھے رہ جانے والوں نے آپ کی خدمت میں عذر پیش کیے ہیں، بہانے کیے ہیں، تم نے جو گناہ کیا تھا اس کی تلافی کے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے استغفاری کافی تھا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ ایک دفعہ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں واپس جاؤں اور جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا اس کے متعلق کہوں کہ وہ جھوٹ تھا۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ معاملہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے کیا میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے؟ یعنی کہ جس طرح میں نے کوئی بہانہ نہیں کیا، سچ بولا ہے، کیا کسی اور نے بھی ایسا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، ہاں، 2 اور آدمیوں نے بھی وہی کچھ کہا ہے جو تم کہہ چکے ہو، اور ان کو بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں ملا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ دونوں کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک مرارہ بن ربیع العمری ہیں اور دوسرے ہلال بن امیہ واقفی ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے 2 ایسے نیک آدمیوں کے نام لیے جو غزوہ بدر میں شرکت کر چکے تھے اور ان کا طرز عمل میرے لیے قابل تقلید تھا، یعنی کہ مجھے ہمت آئی کہ میں ان کی پیروی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کا ذکر سن کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ کیا ارادہ بدل دیا؟ کہ جھوٹ بہانہ کرنے کا، اور آگے چل پڑا۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تمام پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں کے ساتھ بات چیت کی ممانعت فرما دی، لہٰذا لوگ ہم سے دور دور رہنے لگے۔ وہ ہمارے لیے اس قدر اجنبی بن گئے کہ میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے میں کسی اور سرزمین پر آ کھڑا ہوا ہوں۔ ہم 50 دن اسی حالت میں مبتلا رہے۔ دوسرے دونوں ساتھی تو تھک ہار کر اپنے اپنے گھر بیٹھ گئے اور روتے رہے، لیکن میں ان سب میں جوان اور طاقتور تھا، اس لیے باہر نکل جاتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں پھرتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی شخص بات نہیں کرتا تھا۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس وقت حاضر ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور اپنے دل میں یہی سوچتا کہ آیا میرے سلام کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک متحرک ہوئے یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور کنکھیوں سے آپ کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، مگر جو ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتا آپ دوسری طرف دیکھنے لگتے تھے۔ جب لوگوں کی یہ بے اتنائی پھیل کر ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک دن میں ابو قتادہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ یہ صاحب میرے چچا زاد اور محبوب ترین دوست تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کے قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔
میں نے ان سے کہا اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست جانتے ہو؟ وہ خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر یہی بات دہرائی تو کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو برس پڑے اور میں منہ موڑ کر واپس چلا آیا۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ علاقۂ شام کا ایک نبطی، یعنی ایک شخص تھا نبت کے نبت جو جگہ وہاں سے جس کا تعلق تھا، علاقۂ شام کا ایک نبطی جو مدینے میں غلہ فروخت کرنے آیا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا ہے کیا کوئی شخص ہے جو مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتائے گا؟ لوگ میری طرف اشارے کرنے لگے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ ابھی ایک دوسری آزمائش کہ ایک بادشاہ کی طرف سے اس نے ان کو ایک خط دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا مجھے معلوم ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر زیادتی کی ہے، حالانکہ تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ذلیل و خوار اور برباد ہو، لہٰذا ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں شایان شان عزت و مرتبہ دیں گے۔ میں نے یہ خط پڑھا تو دل میں کہا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ میں وہ خط لے کر تندور کی طرف گیا اور اسے آگ میں پھینک دیا۔ پھر جب 50 دنوں میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی کنارہ کش ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا میں اسے طلاق دے دوں؟ آخر کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، بس اتنا کرو کہ بیوی سے دور رہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ اور جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ نہ فرما دے وہیں مقیم رہو۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہلال بن امیہ ایک ناتوان اور بوڑھے شخص ہیں، ان کے پاس کوئی نوکر نہیں، اس حالت میں کیا آپ یہ بات بھی ناپسند فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خدمت جاری رکھو، بس وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم انہیں تو کسی بات کا ہوش نہیں، اور جس دن سے یہ معاملہ پیش آیا مسلسل رو رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے بعض اہل خانہ نے مشورہ دیا کہ اگر تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے سلسلے میں اجازت لے لو تو کیا حرج ہے، جیسے آپ نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو خدمت کرنے کی اجازت دی ہے، کیا عجب تمہیں بھی ایسی اجازت مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجازت نہیں مانگوں گا، اللہ جانے میری اجازت طلبی پر آپ کیا جواب دیں، جبکہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں۔ الغرض اس کے بعد 10 دن اور گزر گئے، حتیٰ کہ جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمارا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا تھا اس دن سے اب تک 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح میں اپنے گھر کی چھت پر نماز فجر سے فراغت کے بعد بیٹھا ہوا تھا۔ میری حالت بین ہی وہی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں اپنی جان سے عاجز آ گیا تھا اور زمین اپنی فراخی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی۔ اچانک میں نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی۔ وہ کوہ صلا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکار رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اعلان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، لہٰذا لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے لپک پڑے۔ کچھ لوگ خوشخبری دینے کے لیے میرے دوسرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھاگے۔ ایک شخص گھوڑا دوڑا کر میری طرف لپکا اور ایک دوڑنے والا جو قبیلہ اسلم کا فرد تھا بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑے کی رفتار سے بھی زیادہ تیز نکلی، لہٰذا یہ خوشخبری سنانے والا جب میرے پاس پہنچا تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر، یعنی اپنی جو اوپر چادر وغیرہ پہنیں گے اتار کر اسے بطور انعام دے دیے۔ اللہ کی قسم میرے پاس اس دن ان کپڑوں کے علاوہ اور کوئی جوڑا نہ تھا، لہٰذا میں نے 2 کپڑے ادھار لے کر پہنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل دیا۔ لوگ گروہ در گروہ مجھ سے مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم کو مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی اور تمہیں معاف کر دیا۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔
مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبیداللہ دوڑتے ہوئے آئے. انہوں نے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی. اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی شخص میری طرف اٹھ کر نہیں آیا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلوک کو میں کبھی نہیں بھولا. سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آج کا دن مبارک ہو. یہ دن ان تمام دنوں سے بہتر ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد سے آج تک تم پر گزرے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل من عند اللہ، نہیں یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو. ہم آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر جان لیا کرتے تھے کہ آپ خوش ہیں. الغرض جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس توبہ کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں بطور صدقہ دینا چاہتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نہیں، اپنا کچھ مال اپنے پاس بھی رکھو کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا. میں نے عرض کیا کہ اچھا میں اپنا وہ حصہ جو خیبر میں ہے اپنے پاس روک لیتا ہوں. پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف سچ بولنے کی برکت سے نجات دی ہے اس لیے میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بات ہی کہوں گا. اللہ کی قسم میرے علم میں ایسا کوئی مسلمان نہیں جسے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم انداز میں نوازا ہو جس قدر حسین انداز میں اس نے مجھے نوازا ہے. جس دن سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو یہ عہد کیا تھا اس دن سے آج تک میں نے کبھی قصداً جھوٹ نہیں بولا اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ماندہ زندگی میں بھی مجھے جھوٹ کے وبال سے محفوظ رکھے گا. اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی آیات 117 سے 119 تک نازل فرمائیں. سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے اللہ نے میری دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اس کے بعد سے اس نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے سب سے عظیم نعمت میرے نزدیک یہ ہے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کی توفیق عطا ہوئی اور میں جھوٹ بول کر ہلاک نہیں ہوا جیسے وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کے وقت ان لوگوں کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے زیادہ برے الفاظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. ان قریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے یعنی وہ جھوٹے لوگ جب تم ان کی طرف پلٹو گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو. چنانچہ تم ان سے درگزر کرو بلا شبہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے. وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو نافرمان ہیں. سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم تینوں کا معاملہ ان لوگوں کے معاملے میں مؤخر کر دیا گیا تھا جن کے عذر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قسموں کی وجہ سے قبول کر لیے تھے اور ان سے بیعت لے لی تھی اور ان کے گناہوں کی معافی کی دعا بھی فرما دی تھی. آپ نے ہمارے مقدر کا فیصلہ معلق کر دیا تھا یہاں تک کہ اللہ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا. اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور ان تینوں پر بھی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا یعنی کہ ڈیلے کر دیا گیا تھا، ان کی توبہ بھی قبول کی گئی. اس آیت میں خلفوا سے مراد یہ نہیں کہ انہیں جہاد سے پیچھے چھوڑ دیا گیا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں معلق کر دیا گیا تھا یعنی ان کے معاملے کو ڈیلے کر دیا گیا تھا اور ان کے مقدر کا فیصلہ کچھ عرصے کے بعد کیا گیا اور ان لوگوں کے عذر قبول کر لیے گئے تھے جنہوں نے حلف اٹھا کر اور قسمیں کھا کر اپنا یقین دلایا تھا. تھوڑا سا وقت اوپر ہو گیا لیکن یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سچ کی کیا اہمیت ہے.
اگر بظاہر کچھ عرصے کے لیے اس سچ کے نتیجے میں انسان کو کوئی تکلیف بھی اٹھانا پڑے، لیکن پھر جو اس کا انجام ہے، جو اس کی آخرت ہے، وہ اللہ کی رضا کی صورت میں اور بہترین صورت میں اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کے لیے ہمت عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر فیز میں سچے رہیں اور سچ بولنے پر مطمئن بھی رہیں کہ بظاہر آج کے دنیا میں کیا کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اسمارٹ کہا جاتا ہے جو جھوٹ بول کر، بہانے بازیاں کر کے، عذر کر کے، اور یہ سوچ کے کہ ان کو کیا پتہ چلے گا، اپنا ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں الو سیدھا کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی نظر میں وہ قابل غیظ و غضب ہے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے رجس کا لفظ استعمال کیا، یعنی گندگی کا لفظ استعمال کیا گیا، جو جھوٹے ہیں اور اللہ کے نام پہ جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات سے بچاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی، ان 3 لوگوں کی تعریف کی گئی، ان کی توبہ قبول کی گئی اور ان کو سچے ہونے پر بشارتیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں اس سچ کو جاری فرما دے اور ہمیں اتنا باہمت بنائے کہ ہم مشکل سے مشکل وقت میں بھی سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑنے والے ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔